بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عطاء الرحمن، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ آج ہم 9 کلاس کے درس اول کی تمرین کریں گے، مشق کریں گے، جس کے اندر الفاظ میننگ اور کوشچن آنسر اور اس کے ساتھ ہی عبارت ہے، 3 عبارتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے الفاظ میننگ دیکھیں گے۔ الفاظ میننگ خاص اٹھائے گئے ہیں اور جو اہم تھے، جو ضروری تھے، جن کو الگ انداز سے بیان کرنا یا پھر ان کی خاص تفصیل بیان کرنا، ان کے معنی بیان کرنا، تو ان الفاظ کو لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اب یہاں پر آ جاتے ہیں، سکرین کے اوپر آپ کا شور ہو رہا ہے، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا میننگ ہے، سب سے پہلا الفاظ ہے، وہ ہے الانفال۔ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، یہ سب سے پہلے شروع میں آ جاتے، پہلی آیات کے اندر آ جاتا ہے، یا سالون کا الانفال۔ تو یہاں پر الانفال نفل کی جمع ہے، جس کا معنی ہے زیادتی، اور الانفال کا معنی کیا ہے؟ مال غنیمت۔ اور اس کو یعنی کہ جس کا ترجمہ یعنی کہ اس مال غنیمت اور اس کو زیادتی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد الہی کلم اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا تھا، لیکن مال غنیمت جو ملا ہے ان کو زیادتی کے طور پر ملا ہے، اور پھر اس کا حکم بھی آیا گیا کہ مال غنیمت اللہ واللہ کے رسول کا ہے۔ اس کو سورۃ الانفال کی شروع آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے الفاظ۔ اب آگے آ جاتا ہے اصلح ذات بینکم۔ تو اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ یہ کیوں کہا گیا اصلح ذات بینکم؟ کیونکہ مال غنیمت کے اندر جھگڑا پڑ گیا تھا، 3 گروہ بن گئے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ان 3 گروہ کے اندر ہر گروہ یہی کہہ رہا تھا کہ مال غنیمت کا حقدار میں ہوں، تو جس کی وجہ سے یہ گروہ، تو اب یہاں پر اس جھگڑے کو یا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے رسول سے سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یہ سالون کا انفال کل یہاں پر کہہ دیا گیا کہ جب آپ سے سوال کریں مال غنیمت کے بارے میں، تو کہہ دو مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ واللہ کے رسول کے ہے، یعنی کہ اللہ واللہ کے رسول کے اختیار میں ہے، وہ جس انداز سے اس کو تقسیم کرنا چاہیں، کیونکہ پہلی امتوں کے اوپر، پہلی قوموں کے اوپر مال غنیمت جائز نہیں تھا، حرام تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، بین امتوں کے اندر مال غنیمت کا طریقہ کیا ہوتا تھا استعمال کا، تو اس امت کا یہ اندر طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ 5 حصے کیے جاتے ہیں، اور 5 حصوں کو کس انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک پانچواں حصہ اللہ واللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے پاس رکھتے ہیں، جس کو اپنے لیے، اپنے اقارب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول آگے تقسیم کر دے، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں اس کو۔ خیر آگے جاتے ہیں، اصلی ہو ذات بینکم، یعنی کہ اصلی ہو درست کرو، ذاتہ والے بینکم، اپنے آپس کے، تم آپس کے درکات کو درست کرو، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، یہاں پر اصلی ہو کے دیکھو، یہاں پر کہہ دی صلح کرو یا درست کرو، یعنی کہ جو آپ کے اختلافات ہیں اس کو ختم کرو۔ زیادہ کہتے ہیں والے کو، بینکم آپس میں، کم ضمیر مخاطب کی ہے تم کو، یعنی کہ تم آپس کے، اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو تم لوگ، یعنی مخاطب کا یعنی کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، لفظ آ جاتا ہے وجلت، یہ اسی آیات یعنی کہ سورۃ الانفال کی شروع آیات کے اندر آ جائے، وجلت لرز جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی تھی، ان مومنوں کی صفات میں سے ایک یہ صفت یہ بیان کی جائے گی کہ وجلت، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سمجھا کہ یہ مومنوں کی صفات تھی۔ کارہون، ناگواری محسوس کرتے ہیں یا پھر ناپسند کرتے ہیں، یہ کس چیز کا، یہ کہاں پر ذکر کیا تھا؟ یہ مومنین کی دوسرے گروہ کی طرف ذکر کیا گیا تھا، جب ان کو یعنی کہ اس بات کو ناگوار محسوس کر رہے تھے کہ ہم 313 تعداد 1000 کے مقابلے میں جائیں، کیونکہ وہ اصل میں آئے کس لیے تھے؟ اصل میں آئے وہ 313 تعداد جو آئی تھی وہ لشکر تجارت کو روکنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب لشکر کفار کے ساتھ مقابلہ تھا، تو وہ اس کو ناگوار محسوس کر رہے تھے، وہ اپنے لیے موت محسوس کر رہے تھے کہ ہم جیسے کہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، 1000 کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی 1000 وہ تعداد تھی جو اسلحے سے لیس تھی۔ آگے آتے تھے یوساکونا، یہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کارہون سے آگے آتا ہے لفظ یوساکونا، ہانکے، وہ ہانکے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسا ان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ہمیں ہانکا جا رہا ہے، ہمیں زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے میدان جنگ کی طرف، وہ وہاں پر اپنی موت کی طرف، کہ ہم اپنے موت سے آمنا سامنا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جب انسانی سچویشن کے مطابق یا انسانی فطرت کے مطابق، یہ ایک انسان کے سامنے ایسی سچویشن تھی کہ ایک کے مقابلے میں 3 آ رہے ہیں، وہ ایک کے مقابلے میں جو 3 آ رہے ہیں وہ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ وہ گھڑ سوار بھی ہیں، 3 جو آ رہے ہیں وہ تینوں کے تینوں گھڑ سوار بھی ہیں، سواری پر
یعنی کہ سوار بھی ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، لیکن ایک جو مقابلے میں جا رہا ہے اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ساتھ میں اسلحہ بھی نہیں ہے، دفاع کے لیے، اپنی جان کی دفاع کے لیے بھی کچھ سامان نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اپنی موت کو سامنے ایک محسوس کر رہے تھے. تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ لایا کہ یوساکونا، کہ وہ ہانکے جاتے ہیں جیسے کہ وہ محسوس کر رہے تھے. دوسرا گروہ مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے دوسرا گروہ جو کمزور دل میں تھے، جو محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں ہانکے جا رہا ہے موت کی طرف. سمجھ آ گئی ہے؟ اب نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھیں یہاں پہ میں اسے زوم کر دیتا ہوں. نیکسٹ الفاظ آ جاتے ہیں اہدا. یہ ایک مونس سیگا، یعنی کہ اہدا یہ ایک مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو دو گروہ میں سے ایک، یعنی یہاں پر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ دو گروہ میں سے اشارہ کیا جا رہا ہے تجارتی قافلے کی طرف، اور یا پھر لشکر کفار. دو گروہ کون سے تھے؟ لشکر کفار یا تجارتی قافلہ. کفار کے دو گروہ مراد ہیں یہاں پر، کہ ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دے گا، یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا تھا، جب آپ فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس یعنی 313 تعداد کو کامیاب کرنا، فتح نصیب کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ کے اوپر غالب کرے گا. تو یہاں پر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو کہ دو گروہ میں سے کون سا، لشکر کفار یا تجارتی قافلہ، اللہ تعالیٰ نے کون سا دیا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لشکر کفار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غالب کیا تھا تاکہ ان کو کھچل ڈالیں، ان کی یعنی کہ بالکل جڑ ہی ختم کر ڈالے، ان کی اثر رسول کو ختم کر دیں، تاکہ ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے اس لشکر کفار کے ذریعے سے، تاکہ ان کے پر جب غالب آئیں گے تو ان کے پر غالب آنے کی صورت میں ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. طاقت کیسے ختم ہوئی تھی؟ 70 لشکر کفار قید ہوئے تھے اور 70 قتل ہو گئے تھے، جس میں ابو جہل بھی مارے گئے تھے، اور بھی بہت سارے یعنی کہ تجارتی قافلے میں، لشکر کفار میں اور بھی بہت سارے کفار مارے گئے تھے، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اچھا جی، آگے دیکھیں. نیکسٹ لفظ آ جائے دابرہ، جڑ. یعنی کہ یہاں پر بھی مراد یہی ہے کہ تجارتی قافلے، اللہ تعالیٰ آپ کو تجارتی قافلے کو غالب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جڑ کو ہی ختم کر ڈالیں، تاکہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. مکہ کے اندر جب ان کی طاقت ختم ہو جائے گی تو دوبارہ آپ کے مقابلے میں یعنی کہ ابھرنے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، جلد ان کو ابھرنے کی طاقت نہیں ہوگی. یہی وجہ تھی جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان کو طاقت، ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ایک دم نہیں آ سکے تھے. پھر نیکسٹ جب وہ آئے تھے تو غزوہ احد میں آئے تھے، جب ان کا مقابلہ ہوا تھا. یہ پہلی جنگ تھی، جنگ بدر. آگے دیکھیں. نیکسٹ ہے تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو. یہاں پر تم فریاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم کو یعنی کہ اس بات پر فریاد کرتے ہو یا اللہ ہمیں ان پر، یعنی دعا کر رہے تھے جب آپ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان 313 تعداد کو ان کے اوپر غالب کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا، اس کو لٹانے کے لیے، اس کو یعنی کہ یاد دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب تم فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمانا. آگے دیکھیں مردفینہ، لگاتار آنے والے. یعنی کہ مردفینہ یہاں پر فرشتوں سے مراد، یہاں پر فرشتے ہیں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردفینہ کو لگاتار آنے والے ہیں. 1000 تعداد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 فرشتے آپ کی طرف اتاریں گے. تو یہاں پر 1000 جو فرشتے اتارے گئے تھے وہ مردفینہ لگاتار آنے والے تھے. ٹھیک ہے. تستغیثون، میدان بدر میں جب کفار نے مقابلہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ اور مدد کی یہ دعا کر رہے تھے. یہاں پر دیکھو تستغیثون مردفینہ وہی مراد ہے کہ یعنی کہ جب فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد پوری کرتے، وہ مردفینہ کہ لگاتار بھیجے فرشتے. ٹھیک ہے. آگے ان دونوں الفاظ لگاتار یعنی کہ آگے پیچھے آئے ہوئے تھے. آگے دیکھیں نیکسٹ لفظ ہے غیر ذات شوکت، غیر ذات شوکت کہ بغیر کیلو کانٹے کے، بغیر اسلحے کے. بغیر ذات شوکت کہ یعنی بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے کے. یعنی کہ اس غیر ذات شوکت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ کے اوپر غالب کرے گا، تو یہاں پر یعنی کہ صحابہ کرام کی تمنا یہ تھی کہ دو گروہ میں سے تجارتی قافلے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کر دے، وہ تجارتی قافلہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مقابلے میں ہم سے کم ہونے کی وجہ سے ہم ان کے اوپر جلد غالب آ جائیں گے اور ہمیں نقصان بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اللہ یعنی کہ وہ یہ یعنی سوچ رہے تھے. یہ اس
یعنی کہ اس آیات کی طرف اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم آپ کو ہماری مراد آپ کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کے اوپر غالب آنا, لیکن ہماری مراد یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب بھی لے آئیں اور ساتھ میں ان کی کمر بھی توڑ دے تاکہ وہ دوبارہ آپ کے مقابلے میں آ نہ سکیں. ٹھیک ہے, یہاں پر الفاظ میں نہیں ختم ہو گئے, آگے آ جاتے ہیں کوشچن آنسر آ جاتے ہیں. اس کے کل 2